کیا تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی پوری دنیا کو ایک بڑے بحران کی طرف دھکیل سکتی ہے؟ آخر یہ دشمنی کب شروع ہوئی؟ اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں؟ دونوں ممالک کی فوجی طاقت کتنی ہے؟ اور اگر یہ تنازع مزید بڑھتا ہے تو دنیا مسلم ممالک اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم دوستو، آج کی اس خصوصی ڈاکومنٹری میں ہم ایران اور امریکہ کے تعلقات کی پوری تاریخ، اہم واقعات، جنگ کے اسباب، موجودہ صورتحال اور مستقبل کے ممکنہ منظرناموں کا جائزہ لیں گے۔ آج دونوں ممالک ایک دوسرے کے سخت مخالف سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ اس دور میں شاہ محمود رضا پہلوی ایران کے حکمران تھے اور امریکہ ان کا اہم اتحادی تھا۔ امریکہ نے ایران کو فوجی، معاشی اور تکنیکی مدد فراہم کی، جبکہ ایران مغربی ممالک کے لیے تیل کا اہم ذریعہ تھا۔ سن 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا۔ آیت اللہ روح اللہ خامنئی کی قیادت میں شاہ کی حکومت ختم ہوئی اور ایک نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اسی سال تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا گیا اور درجنوں امریکی کی سفارتکاروں کو کئی ماہ تک یرغمال رکھا گیا۔ یہ واقعہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک تاریخی موڑ ثابت ہوا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران پر مختلف معاشی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ کا موقف رہا ہے کہ ایران کا جوہری بحران مستقبل میں ہتھیاروں کی تیاری کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ ایران مسلسل یہ موقف اختیار کرتا رہا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقصد کے لیے ہے۔ یہ اختلاف کئی دہائیوں تک دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا بنیادی سبب بنا رہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلاف صرف جوہری پروگرام تک محدود نہیں۔ عراق، شام، لبنان، یمن اور خلیجی خطے میں بھی دونوں ممالک کے مفادات اکثر ایک دوسرے سے مختلف رہے۔ اسی وجہ سے کئی بار براہ راست یا بلا واسطہ کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ 2026 میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی دوبارہ شدید ہوئی۔ مختلف حملوں، جوابی کارروائیوں اور سفارتی بیانات کے بعد صورتحال انتہائی نازک ہو گئی۔ کئی عالمی اداروں اور ممالک نے جنگ روکنے اور مذاکرات کی اپیل کی، جبکہ وقفے وقفے سے جنگ بندی اور مذاکرات کی خبریں بھی سامنے آئیں، لیکن صورتحال غیر یقینی رہی۔ چلیں دوستو، ہم ان دونوں ممالک کی فوجی طاقت کا موازنہ کرتے ہیں۔ امریکہ کے پاس دنیا کی جدید ترین فضائیہ، بحری بیڑے، ایتھلی طیارے، سیٹلائٹ نظام، ڈرون ٹیکنالوجی اور عالمی سطح پر فوجی اڈے موجود ہیں۔ دوسری طرف ایران کے پاس بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائل، ڈرونز، فضائی دفاعی نظام اور خطے میں اثر و رسوخ رکھنے والی عسکری صلاحیتیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے کسی بھی جنگ کے نتائج کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو عالمی تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ ابنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کے تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے، عالمی معیشت کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے۔ اگر اس علاقے میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو تیل مہنگا ہو سکتا ہے، مہنگائی بڑھ سکتی ہے اور عالمی منڈیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس جنگ کے اثرات پاکستان پر کیا ہوں گے؟ پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ مختلف نوعیت کے تعلقات رکھتا ہے، اس لیے پاکستان کی کوشش عموماً یہی رہی ہے کہ تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالا جائے۔ اگر خطے میں جنگ بڑھتی ہے تو تیل، تجارت اور معیشت پر اس کے اثرات پاکستان تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ مستقبل کیا ہوگا؟ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کے مطابق مستقبل کے 3 بڑے امکانات ہو سکتے ہیں۔ پہلا، مذاکرات کے ذریعے کشیدگی میں کمی۔ دوسرا، محدود فوجی کارروائیاں جاری رہنا۔ اور تیسرا، اگر حالات قابو سے باہر ہوئے تو خطے میں ایک وسیع تر جنگ کا خطرہ۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا منظرنامہ حقیقت بنے گا، لیکن سفارتی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جنگ میں کوئی حقیقی فاتح نہیں ہوتا،
سب سے زیادہ نقصان عوام، شہریوں، بچوں، خاندانوں اور معیشت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی امید یہی ہے کہ اختلافات کا حل طاقت کے بجائے مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے ذریعے تلاش کیا جائے۔ اگر یہ معلوماتی ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ڈاکیومنٹری کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید تاریخی اور عالمی موضوعات پر ایسی ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔